بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام، سیپریشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ ایمرجنس آف بنگلہ دیش، یعنی کہ بنگلہ دیش کا بننا، ٹھیک ہے، قیام آنا، وقوع پذیر ہونا۔ 1977 کے عام انتخابات کے بعد عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی۔ بیٹا یہ یاد رکھنا، عوامی لیگ ایک پارٹی تھی جو بنگلہ دیش میں تھی اور اس کو کامیابی ملی، یہ 54% کامیاب تھا، مجیب الرحمان اس کا لیڈر تھا، اور ملک کی بھاگ دوڑ عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی۔ دیکھیں جی، ایک بندہ اب جیت گیا ہے، اس کو بھاگ دوڑ نہیں سونپی گئی، یہ ایک ایشو تھا بنگلہ دیش کی قیام میں۔ مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان صاحب، لو جی، یہ یحییٰ خان صاحب نے کیا کیا، وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ کہاں پر؟ بنگلہ دیش میں، جو مشرقی پاکستان تھا۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن حالات روز بروز خراب سے خراب ہوتے چلے گئے، بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، کیونکہ وہاں مکتی اور بہنی نامی تنظیمیں فسادات پھیلا رہی تھیں۔ بیٹا مکتی اور بہنی یہ ایک تنظیمیں تھیں دو، جن کا موٹیو یہ تھا کہ متنفر کرنا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو قیام پاکستان کے خلاف، پاکستان کے بارے میں متنفر کرنا، نفرت پھیلانا، ان کاموں کے لیے وہ قتل و غارت بھی کرتے اور الزامات جو ایک دوسرے پر لگاتے۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں جو ان کے کارنامے تھے، اس کارناموں میں انہوں نے کیا کچھ کیا، اس وقت کی کچھ پکچرز دکھاتا ہوں، جرنلز وغیرہ کی میٹنگز، یہ وہ سارا دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ لیں جی، یہ اس وقت کے شخص تھے، یہ بھٹو صاحب ہیں، یہ جنرل یحییٰ صاحب تھے، یہ یحییٰ صاحب ہیں، یہ مجیب الرحمان ہیں، اور یہ ہندوؤں کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی فسادات پھیلا رہے ہیں، یہ ہندو تنظیموں کو ٹرین کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ اس وقت کی ایک پکچر کھینچی، یہ ہندو ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ مجیب الرحمان اور اس کی پارٹی، یہ ان لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، اور یہ سارے معاملات ہمارے خلاف جا رہے تھے پاکستان کے، اور بنگلہ دیش کو مارز وجود میں، اس کو سکوت ڈھاکہ بھی کہتے ہیں، وطن دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے میں بانٹ گیا۔ یہ ان لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کے تحت فوجیں واپس بلانا، یہ وہ سارے یہ ہندو اور پاکستان کے جو لیڈر ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ کر رہے ہیں، اور یہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ یہ مطلب کہ جنگ کی ایک صورتحال کی ایک پکچر دکھائی جا رہی ہے۔ یہ ہندو جو تنظیمیں تھیں وہ کارنامے سر انجام دے رہی ہیں ہمارے خلاف۔ یہ بھٹو صاحب، یہ ایک نقل مکانی کی ایک صورتحال دکھائی گئی۔ یہ جی بھکتی اور بہنی نامی تنظیمیں جو تھے، ان کے لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف ہی چل رہا تھا۔ اچھا جی، مصروف تھی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جائے۔ یہ وہ ملاقات تھی، ٹھیک ہے جی، ڈھاکہ میں۔ ڈھاکہ جگہ کا نام ہے جو موجودہ بنگلہ دیش کا دارالخلافہ ہے۔ چودھری فضل الرحمان بھی اس میں، فضل الہی بھی اس میں شامل تھے۔ پیپل پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو، عوامی لیگ کے رہنما مجیب الرحمان اور چودھری فضل الہی، ٹھیک ہے جی، تاکہ حالات کو پرامن بنایا جائے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے، کوئی رزلٹ ہی نہ آیا۔ کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کر لی، اور بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا تاکہ وہ اس کو مدد کرے اور اپنی فوج کو انٹر کر سکے۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا، میں نے آپ کو پکچر دکھائی تھی نا، اسلحے کی ٹریننگ دی، اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات خراب ہو گئے۔ جنرل یحییٰ نے فوج کو مزید دستے مشرقی پاکستان روانہ کر دیے، اس نے مزید فوج کو مشرقی پاکستان روانہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لو جناب جی، انہوں نے کنٹرول بھی حاصل کر لیا، لیکن کیا ہوا، حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کر دیا۔ لو جی، مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کر دیا، ان کو انہوں نے پہلے ہی سرکاری طور پر اعلان کر چکے تھے۔ لو جناب جی، انہوں نے حملہ کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں موجودہ پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی فوج کو روکے رکھا۔ جب ان کے پاس رسد ختم ہوگی، رسد کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کھانے پینے کی اشیاء، سپلائی، اسلحہ، یہ ساری رسد میں آتا ہے، سپلائی کو بولتے ہیں۔ مغربی پاکستان سے مزید امداد نہ پہنچی۔ مغربی پاکستان کیا ہے؟
موجودہ پاکستان، پنجاب، بنگلہ دیش، پنجاب سرحد جس کو خیبر پختونخوا کا نام لیا گیا، سندھ اور بلوچستان کے بھی مزید نہ پہنچ سکی تو بھارت نے اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ 16 دسمبر کو ایک اور سانحہ بھی ہوا تھا، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2014 کو وقوع پذیر ہوا، جس میں بہت سے ہمارے جو طالب علم تھے وہ شہید بھی ہوئے، اور اس کے بعد ایک نغمہ بھی آیا تھا، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، یہ ایک نغمہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا۔ تو آگے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب ہیں نا، اس کو ڈفرینٹ اسباب ہیں، وہ فردر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو۔